پاکستانی سیاست میں ان دنوں بھرپور ہلچل ہے. ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے 4 بڑے ایشوز ہیں جن کی نشاندہی میں بیک وقت پھر سے کرنے لگی ہوں. ان چاروں ایشوز نے ایوان صدر سے وزیراعظم ہاؤس تک تمام ذمہ داران کو پریشان کر دیا ہے. ایشو نمبر 1 گندم کا مسئلہ. کسان پریشان لیکن ابھی تک تحقیقات میں ذمہ داران کا تعین نہیں ہو سکا. تو ظاہر ہے there is something wrong in it. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ذمہ داران سامنے نہیں آئے, اس پر بات کریں گے. دوسرا ایشو کشمیر کا ایشو. جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں ابھی میک اپ روم میں بیٹھے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا بیان پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اس سے ہم نے سبق یہ سیکھا ہے کہ لوگوں کی عوام کی بات سننی چاہیے, اور 23 ارب روپیہ ہم لوگوں نے جاری کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو کیا واقعی یہ مسئلہ حل ہوا بھی ہے یا نہیں, اس پر بات کریں گے. ایشو نمبر 3 ایک سیاسی رہنما کی جیل میں موجودگی اور ان کی رہائی کی خبریں ہیں جن سے بالواسطہ حکومت کہیں نہ کہیں مسائل کا شکار دکھائی دے رہی ہے. اور اب سونے پر سہاگا ایشو نمبر 4 ایک سامنے آ گیا, وہ ہے جی پراپرٹی لیکس کا پنڈورا باکس جو کھلا ہے. آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کے اعداد و شمار میں انکشاف کیا گیا کہ 1 درجن سے زائد ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ کے افسران, ان کے خاندان, بینکرز, بیوروکریٹس کے دبئی میں مہنگے اور اعلیٰ درجے کے علاقوں میں جائیدادوں کے مالک نکلے ہیں. اور یقین کریں کہ جب میں نے یہ خبر پڑھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ جتنے بھی افسران ہیں جو کہ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں, ان کی تو ساری ہمدردیاں محبتیں اپنے وطن سے ہونی چاہیے کہ جو بنائیں گے اس ملک میں بنائیں گے, لیکن باہر ہے ظاہر ہے. اچھا, میں اس خبر کے آنے کے بعد یہ دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے چینلز پر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ لیکس جو سامنے آئی ہیں پیناما کے بعد کیا ہوا جو اب ہو جائے گا, یا کون تحقیقات کرے گا, کون دیکھے گا. اور ظاہر ہے اس میں بہت ساری پراپرٹی ڈکلیئرڈ بھی ہو سکتی ہے, لیگل اثاثے ہو سکتے ہیں. خیر اس پر آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال پیش آتی ہے. ابھی شیخ رحیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, رہنما مسلم لیگ نون کے, ان سے بات کرتے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کے لیے. کہیے گا کہ ابھی حکومت کافی مشکلات میں ہمیں گھری ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ گندم سکینڈل کیس کا کیا ہوا. سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اگر نگراں سیٹ اپ کے کچھ کردار ذمہ دار ہیں تو قانون سب کے لیے برابر کیوں نہیں ہے؟ ایک جمہوری اور ووٹوں سے چنی گئی سرکار کسانوں کو کیسے مطمئن نہیں کر پا رہی؟ ذرا اس حوالے سے کچھ کہیں گے آپ؟ بڑا عجیب سا سوال ہے جس کا جواب تو کیا جواب, اس کا جواب کیا میں دے سکتا ہوں یار. مطلب آپ نے جو بات پوچھی ہے جی, یہ بات تو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں, میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں, بلکہ اس بات کو میں زور دے رہا ہوں کہ آپ کے وقت بہت کم ہے. آپ جو پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو ایڈریس کیجیے. اب جیسے آپ گندم کا سکینڈل آپ کہہ رہے ہیں, اب یہاں پہ پتہ نہیں کیا خواہش ہوتی ہے یا کو مجبوری ہوتی ہے, یا پھر آپ کی خواہش ہی کہہ سکتا ہوں یا مجبوری کہہ سکتا ہوں, جو آپ کسی کے گناہوں کو اپنے گلے میں کیوں ڈال دیں بھائی. سیدھی بات کیجئے. یا ایک اور مصیبت یہ ہے کہ جب آپ کمیٹیاں بناتے ہو نا, وہ کمیٹی کھیلنا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں سے کچھ کرنا نہیں چاہتے. اب اتنا وقت ضائع کرنے کے بعد تو کیا تھا؟ اب گندم کا کسان رو رہا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ بنیادی ایک اس کا ریٹ جو آپ نے نکالا تھا وہ نکالتے. کس مرض کی دعائیں یہ ڈی سی اور اے سی اور یہ ساری بلائیں جو آپ نے پال رکھی ہیں, آپ اس پہ سختی سے امپلیمنٹ کرواتے ہیں اور اس کو آپ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسپورٹ کر دیتے, اور بعد میں آپ کھیلتے رہتے ہیں. وہ جو کمیٹیاں بن جائیں گی, کیوں آئی, کیسے آئی, کس نے آئی, وہ اس پہ کھیلتے رہیے, لیکن لوگوں کے اپنے مسائل تو حل کر دیجیے نا. دوسری بات, اب میں نہیں کچھ اس بارے میں کہہ سکتا کہ کل کو چہرہ بدلنے سے یا کوئی نام بدلنے سے کیا فائدہ ہوگا. یہ اب آپ ان سے پوچھ لیجئے, میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیے سر, کمیٹی بنانے والے بھی آپ ہیں اور کرنے والے بھی آپ ہیں, اور کسان ظاہر ہے ہمارے ملک کا سرمایہ اثاثہ ہے. ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی جتنا جلدی ہو اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. کشمیر کے احتجاج پر بھی آ جاتے ہیں, آٹا اور بجلی انتہائی سستی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کر دی جائے. سوشل میڈیا پر میں کل سے دیکھ رہی تھی کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہے, اب ایک دوسرے کو یہ مشورہ دے رہی ہے کہ احتجاج کیا جائے, مہنگی بجلی سے جان چھڑائی جائے. جب آزاد کشمیر والوں کی بات سن لی ہے تو باقی پاکستان والوں سے کیا کہیں گے آپ؟ ان کی بھی سن لینی چاہیے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے کشمیر کا ذکر کیا ہے تو آپ اس کو صحیح طرح ایکسپوز ہی نہیں کر سکے کہ اصل مطالبہ تھا کیا. جو میں پڑھ رہا تھا یا جو میں نے سنا ہے وہ یہ تھا کہ جی وہ بجلی کے بلوں کا کوئی مسئلہ تھا,
یا میٹروں کا کوئی مسئلہ تھا, میٹرنگ کا کوئی مسئلہ تھا, پھر اس کے بعد کوئی گندم کی پرائس کا یا آٹے کی پرائس کا کوئی مسئلہ تھا. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ پروٹیسٹ جو ہو رہا تھا, جو پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا, اس پروٹیسٹ کے پیچھے عوامل کیا تھے, اس کو کیا مقصد کیا تھا. اور یہاں پہ سب سے بری چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بلیم کے. آپ دوسرے پہ بلیم لگا دیتے ہیں, وہ آپ پہ بلیم لگا دیتے ہیں, وہ آپ پہ بلیم لگا دیتے ہیں, بس ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں. یہ کرنا کچھ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ ان کا اصل مطالبہ کیا ہے. اب یہ تو یوں ہی ہے نا, جیسے مثال کے طور پہ ایک پاکستان کا حصہ یہ آزاد کشمیر, وہ کون سا پاکستان سے باہر ہے. بدقسمتی ہے, آج تک آپ نے ویسے ہی آزاد کشمیر لگا کے بنا دیا ہوا ہے. سارا کچھ تو آپ اس کو مینیج کرتے ہیں, سارا کچھ آپ کرتے ہیں. چھوڑیے اس کو, مطلب نام دیجیے آپ. اب کل کو آپ کسی اور جگہ پہ آ کے وہ بھی یہ شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں بجلی کا بل دیتے, ٹھیک ہے, پروٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے, تو پھر آپ وہ بھی روک دیں گے. جو میں نے پڑھا ہے, میں نے بھی یہ پڑھا کہ 50% سبسڈائز کر رہے ہیں آپ آٹے پہ, آپ بجلی پہ بھی سبسڈائز کرتے ہیں, آپ سب کو بھی. مقصد کیا ہے آپ کا؟ یا تو پھر اس لیے. اور پھر مزے والی بات یہ ہے کہ یہ خطہ بڑا اسودہ حال خطہ ہے, بہت ہی اسودہ حال ہے. جو بیک لاک جو ہیں, وہ بیکورڈ ایریاز ہیں, ان کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن باقی جو آپ ذرا جا کے دیکھیے وہاں پہ بے حد آسودگی ہے, کیونکہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ آپ کے باہر گئے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ میرے خیال میں سارا انگلینڈ میں بہت تعداد ہے ان لوگوں کی جو جن کا تعلق کشمیر کے ساتھ ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں جو کوتاہی یا جو غلطی کی گئی وہ یہ کی گئی کہ بھئی آپ اس کو اجاگر کریں, آپ بتائیں, ایکسپوز کریں, آپ لوگوں کو انٹیمیٹ کریں کہ بھئی آخر کار وہ لوگ اس جو مطالبات تھے وہ مطالبات تھے کیا. آپ کو پتہ کیا مطالبات تھے؟ آپ مجھے بتا دیجئے, میں تاکہ سر اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ لندن گئے ہوئے ہیں وہ بجلی کے بڑے بڑے بل بھی ادا کریں گے. ظاہر ہے آپ لوگ حکومت میں سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ عوام ہے وہاں کی آسودہ حال ہے, تو ان کی آسودگی آپ لوگوں نے ہی دور کرنی ہے. اچھا, اب جہاں پر آسودگی دور کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اب آپ یہ حالات تو یہ دیکھیں کہ سولر پینلز ایک متبادل ذرائع بجلی کے, اس پر بھی ٹیکس لگ گیا ہے. یہ حکومت کی کیا یہ بہتر پالیسی ہے؟ اب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ماحولیاتی تبدیلیوں کو بھی دیکھا جائے تو حکومت کو کیا ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس میں سولر مفت دیے جائیں, الٹا ٹیکس لگا دیا گیا؟ حال میں اس بارے میں ایک خبر آئی تھی سوشل میڈیا پہ, اور ضروری نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پہ جو خبریں ہوتی ہیں وہ بالکل درست ہوتی ہیں, اس میں موسٹلی فیک خبریں ہوتی ہیں. اور یہ جو خبر آئی تھی اس کی پھر میرے خیال میں شاید کوارڈینیشن آ گئی تھی کہ یہ غلط خبر ہے. اب ایسے اگر یہ خبر فرض کیجیے, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر فرض کیجیے یہ خبر ہے, تو وہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ ایک طرف تو آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف تو آپ لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں, ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی بجلی کی پروڈکشن جو ہے اس کو آپ کم کر کے آپ لوگوں کے چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنی پروڈکشن کر لیں, اور آپ اس کے سولر کے اوپر آپ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور کیوں لگا رہے ہیں آپ کے مطلب آپ کی, یا تو دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں چھوٹی سی, اگر تو آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کا ٹیکس لگانا بنتا ہے, اس لیے کہ آپ اپنی سروسز دے رہے ہیں. یہ آپ اپنی سروسز تو نہیں دے رہے, یہ تو خود اپنی لوگ اپنے پاس سے اس کا اطلاع کر رہے ہیں, اور دوسرے لفظوں میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں, آپ کی مدد کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس مدد کا معاوضہ لینا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ درست تو نہیں ہے. اگر ٹیکسی لینا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ لے گا نا. اللہ سولر تو اللہ کا ہے, سورج خدا کی ملکیت ہے نا, آپ کی انسان کی ملکیت تو نہیں ہے, یا پاکستان گورنمنٹ کی ملکیت تو نہیں ہے کہ اس کی شعائیں ہیں اس میں آخر میں مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پراپرٹی صحیح. چلیں دیکھتے ہیں, یہ خبر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ حقیقت ہے, تبھی تو سوشل میڈیا پر بات بھی ہوئی ہے, لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں. آخر میں یہ بتا دیجئے کہ پراپرٹی لیکس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے, اور جو ہونا تھا سو ہو گیا. اب اگر نام سامنے آئے تو کیا انکوائری بیٹھے گی کہ کس نے کہاں سے کس طرح سے پیسہ بنایا, جو دبئی پہنچا اتنے ریال, تو یہ لیگل طریقہ تھا بھی یا نہیں, کون دیکھے گا؟ کچھ نہیں ہوتا, نہ کچھ ہوا آج تک. کچھ جو آپ سمجھتے ہیں اس سے بھی کچھ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا. اب آپ اس کو بڑا لائٹ لیجئے. آپ کا نام ہے اس 17,000 میں, میرا نام ہے اس 17,000 میں. کتنی بدقسمتی کی بات ہے, والی شرمندگی کی بات ہے دونوں کے لیے.
تو آپ کو مجھے کیا لینا دینا یار اس باتوں سے؟ ان سے کیا فرق پڑے گا؟ حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ حکومت کے لوگوں کو کیا فرق پڑے گا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں؟ چلے سر، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس پہ بات بھی نہ ہو. ظاہر ہے بات تو ہوگی جب بات نکلی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا شیخ رحیل اصغر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور میں نے شروع میں کی کہ لیگل طریقہ کار تھا، ڈکلیئرڈ تھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ذرائع آمدنی اتنا نہیں تھا، ایک 20-30 ہزار کمانے والا ہو لیکن ہو سرکاری پوسٹ پر، دبئی میں اس کے جناب فلیٹ یا بنگلے ہوں، تو یہ تو ظاہر ہے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، اور جو سرکار ہوتی ہے اسی کو کرنا ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں آگے چل کر اس پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.